حشر تک چھوڑ گئی ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ کہا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، یعنی جس کے پاس عہدہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، وہی ٹھیک ہے۔ لیکن کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت فرمایا کہ رائٹ از مائٹ، یعنی جو سچ ہے وہی حق ہے۔ دیکھا جائے تو واقعہ کربلا 15 دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی جیتا جا سکتا ہے، حق پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اور آپ نے صرف 60 ہجری کے یزید کی ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ہر دور کے یزید کی پہچان کروا دی۔ 60 ہجری میں یزید تخت پر بیٹھا، اور اس وقت روح زمین پر نسب کے لحاظ سے، عزت و شرافت اور تقوی کے حساب سے اور پرہیزگاری کے حساب سے پوری دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کا کوئی شخص نہ تھا۔ ولید بن عتبہ نے یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا، آپ جیسی عظیم ہستی یزید جیسی شخص کی بیعت کیسے کر سکتی تھی؟ ابن اسیر اور دیگر کتب کے اندر درج ہے کہ یزید کا کردار کیسا تھا۔ وہ شرابی تھا، زانی تھا، محرمات کے ساتھ نکاح اور سود جیسی برائیوں کو، گناہوں کو اس نے رواج دیا، اور شہر مدینہ اور شہر مکہ کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جس وقت ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ اور صرف واقعہ کربلا ہی نہیں بلکہ 700 صحابہ کرام کو، 10,000 تابعین کو شہید کیا گیا، اور 300 سے زیادہ خواتین کے آبرو ریزی کے واقعات ہوئے۔ کعبہ شریف پر حملہ ہوا، کعبہ شریف کا غلاف جل گیا، پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا آیا تھا اس کے سینگ تک جل گئے۔ 3 دن مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، وہاں پر گھوڑے باندھے جاتے رہے۔ تو اب دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی وہ یزید کی کیسے بیعت کرتے، اور اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے جو انکار کیا، یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ کی بیعت کے انکار سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ اگر یہ بیعت ہو جاتی تو یزید کی بدکاریوں پر، یزید کی بدعمالیوں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سند بن جاتی اور دین اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ یزید کی بیعت سے بلا شبہ بہت سی قدر و منزلت ملتی، آپ کے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جاتی، لیکن یہ سارا نظام اسلام درہم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور اب جب بھی صبر و شکر کی بات ہوگی، تسلیم و رضا کا ذکر ہوگا، تذکرہ اہل بیت اور واقعہ کربلا کے بغیر یقیناً یہ ادھورا ہوگا۔ تو 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے روز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تلواروں اور نیزوں کا برسنا، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار اور اس خاندان عالی شان کے نوجوانوں اور بچوں کی لاشوں کا بکھرے ہونا، شہداء کرام کے سر نیزوں پر بلند ہونا، اور یزیدی درندوں کی درندگی، اور اس کے مقابلے میں ان پاک ہستیوں کی راہ میں آنے والی تکالیف، یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن میدان کربلا میں ان انفاس قدسیہ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ تو اس تمام واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں یا کسی بھی مصیبت میں ہیں تو کربلا والوں کی آزمائش یاد کر لیجئے، آپ کو اپنی آزمائش بہت چھوٹی لگے گی۔